السلام علیکم۔ تم رات کو جو خاموشی میں دعائیں مانگتے ہو نا، جو دعائیں تم زبان پہ لانے سے بھی ہچکچاتے ہو، جانتے ہو اللہ ان سب دعاؤں کو تمہارے دل کے ذریعے پہلے ہی جان گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دعائیں نہیں سنتا؟ ارے اس کے پاس ان گنت کام تو ہیں، لیکن اپنے بندے کی آواز کو وہ اگنور نہیں کرتا کبھی بھی۔ ہاں، اللہ دعائیں مانگنے والے کے یقین کو پھر ضرور پرکھتا ہے۔ یقین ایسا کہ اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دے گا، یقین ایسا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، یقین ایسا کہ معجزوں کے ہونے کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور یہ دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہاں سے مدد نہیں آئی جہاں سے تم نے سوچا تھا، تو اب وہاں سے آئے گی جہاں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے صرف چند دنوں میں یہ زمین آسمان، ان کے بیچ یہ ان گنت نعمتیں سجا دی۔ اس کے لیے بھلا تمہارا لمحہ بھر کا کام کرنا کیا مشکل؟ میں نے شامل رکھا ہے کچھ چیزوں کو ان لمحوں میں، وہ جو لمحہ سجدہ ہوتا ہے، جو لمحہ ملاقات ہوتا ہے، جہاں صرف میں ہوتی ہوں، جہاں صرف وہ ہوتا ہے، جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، جہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جہاں بے آواز گفتگو ہوتی، کوئی وضاحت نہیں ہوتی، جہاں صرف سنایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جہاں کوئی زوال نہیں ہوتا، جہاں بس تھاما جاتا ہے، مسلسل سنبھالا جاتا ہے۔ جب اللہ پر یقین ہوگا، منزل تمہاری ہی پسند کی ہوگی، راستوں کے کانٹے چبھنے نہیں لگیں گے۔ جب منزل تمہاری من چاہی ہوگی، پھر راستوں سے کیا گھبرانا۔ لیکن میرا رب بہترین راستے سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، کیونکہ تم نے جو راستہ چنا ہے اپنے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ آج جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے، جانتے ہو وہ رب تمہیں بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اس راستے سے گزار رہا ہے۔ آج جب ہمیں چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے، ہماری ماں تڑپ اٹھتی ہے، ارے وہ تو پھر 70 پاؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، وہ بھلا کیسے تمہاری کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ یہ آزمائشیں تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے، اے بندے تو مجھے بھول گیا ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، دکھ تک یہ زندگی کا حصہ ہے۔